السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی اتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے مشرک قبائل کے مشترکہ فوج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈھال بنا کر مکہ مکرمہ تک پہنچا دیا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کی ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہروں پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے 9 مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی بی کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے اگلے مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنگی قیدیوں میں موجود ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن تھی، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ جملے ادا کرتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے دنوں کی خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔
مکے کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف عرب کے 2 قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائیگی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤسا اور شرفا اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں۔ جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصحا مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کا نام عبداللہ، حذیفہ اور حذیفہ شیمہ تھے۔ حذیفہ جو تاریخ میں حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھیں۔ حضرت شیمہ عربی میں بلند مرتبے والی کو کہتے ہیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارث بن عبد العزیٰ بن رفاعت السعدیہ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب بالسعدیہ ہے۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بھائی بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبتوں کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ حافظ ابن حجر اپنی مشہور تصنیف الاصحابات میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت شیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھیں اور لوریاں دے کر سلاتی رہتی تھیں۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی تھیں:
ترجمہ: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی بہتر پرورش فرما۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا، اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتی ہیں تو وہ بادل بھی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی دھاڑیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولی، نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کی والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مکے کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جزیرۃ العرب کی مالدار عورت تھی، لیکن ان کو دولت کی محبت نہیں تھی، بلکہ معنویت کو کسب کرنے کا ہدف تھا۔ انہوں نے شادی کے موقع پر فرمایا، میں اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں ہیں، تم میرے مال کو جہاں چاہو خرچ کر سکتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی شیب ابو طالب میں جانا پڑا اور مشرکین نے مسلمانوں سے اقتصادی رابطہ قطع کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام مال مسلمانوں کی نجات کے لیے خرچ کر دیے۔ شیب ابو طالب میں کھانا بھیجنے کے لیے حکیم بن حزام کی خدمت حاصل کی گئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام اپنے غلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں
گندم لے جا رہے تھے کہ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے اس سے کہا، یہ بنی ہاشم کے لیے لے کے جا رہے ہو، مگر ہرگز اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تجھے مکہ میں رسوا کر دوں گا۔ ابو جہل کا بھائی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ابو جہل سے کہتا ہے، یہ کھانا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، کیا تم خدیجہ کا مال لے جانے سے منع کر رہے ہو؟ دوسرا شخص جو چھپ کر شب ابی طالب میں غذا پہنچاتا تھا وہ حضرت خدیجہ کا داماد حضرت ابو العاص تھا۔ ایک دن رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، ابو العاص نے ہمارے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، کیونکہ جب ہم شب ابی طالب میں تھے تو وہ رات کو ہمارے لیے کھانا لاتا تھا۔ آج کل عورتوں کے لیے درس عبرت ہے جو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عمل سے ثابت کیا کہ خاندان کی سعادت و کرامت اور صداقت سے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنا تھا۔ جب رسول خدا نے دعوت اسلام دی تو یہی مظلوم اور فقیر افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جلدی قبول کیا۔ پس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زندگی میں یہ جملہ فرماتی تھیں، اے لوگو گواہ رہو، میں اور میرا مال محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اپنا پورا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مال فقراء اور اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا۔ لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے پہلے سالوں میں یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے بڑھ کر مجھے کسی اور مال میں نفع نہیں ہوا۔ عاصمہ بنت امیس خدیجہ کی آخری عمر کے لحاظ میں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی اور میں نے عرض کیا، اے خدیجہ کیوں رو رہی ہو؟ تم نبی کی بیوی اور بہترین عورتوں میں سے ہو، تجھے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا، اے عاصمہ میں اپنی بیٹی زہرا کے لیے رو رہی ہوں، کیونکہ میری بیٹی زہرا کو شادی کی رات ماں کی ضرورت ہو گئی۔ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں اس وقت نہیں ہوگی۔ عاصمہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے وعدہ کر لیا کہ اس رات میں فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کو دفن کرنے کے بعد گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں، میری ماں کہاں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حیران تھے کہ کیا جواب دوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہو کہ تیری ماں جنت میں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کو سکون آیا